السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستوں اور گھروں میں اور پردے میں سننے والی محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے دین کی باتیں سننے کے لیے جیسے یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے عمل سے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری
میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں اور محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا میرے محبوب ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے تو جب بھی ہماری موت آئے گی اللہ ہمیں ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، یہ بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے، دنیا میں کوئی باقی رہنے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ باقی دنیا کی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا یہ سچی دلیل، نبیوں کا آنا یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں
کی موت کی خبر اپنے کانوں سے سنی ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ سوچ لینا چاہیے آج اس کی موت کی خبر مجھے سنائی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے، میری موت کی خبر بھی کسی کو سنائی جائے گی۔ اور دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک میسیج دیتا ہوا جاتا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ میں رہتا تھا یا ساتھ میں رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ دن آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے نکالے، مجھے کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد مجھے گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد مجھے محلے سے نکالا، محلے سے نکالنے کے بعد مجھے شہر سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے، اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ لیکن ہم تو دنیا کی زندگی ایسی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے بات کرنے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں بیٹا باپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، جس دنیا کی محبت میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، جس دنیا کی محبت میں نفرت بھری زندگی گزرتی ہے، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ختم ہو رہی ہے۔ ارے 2020 گزر گیا، 2021 گزر گیا، 2022 گزرنے کو ہے، معلوم نہیں آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم نے اس زمانے میں دیکھا ہے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا حالانکہ کبھی سوچا تک نہیں تھا، لیکن دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، اللہ فرماتے دنیا میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی راحت میں ہے تو کوئی پریشانی میں ہے، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی شہر کا رہنے والا ہے تو کوئی دیہات کا یعنی گاؤں کا رہنے والا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ اور ایک بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل وہاں کی زندگی کا اعتبار ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فرماتے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ دنیا میں اگرچہ کوئی امیر ہے، دنیا میں اگرچہ کوئی راحت میں ہے، لیکن آخرت میں دیکھنا ہے کہ جنت والے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا اللہ حفاظت فرمائے مجرمین کی صفوں میں کھڑے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرماتے اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے اور اللہ کے احکام کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والے، فرما برداری والی زندگی گزارنے والے، نافرمانی والی زندگی گزارنے والے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے، نمازوں کو چھوڑنے والے، محبت بری زندگی گزارنے والے، نفرتیں پھیلانے والی زندگی گزارنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی شہر میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں مجرمین کو نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔
حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، 2 دن کی زندگی ہے کیا خوشی منائے کیا غم کرے، حیات 2 روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے، لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے موت تو ہر ایک کی آنے والی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے مرنے کے بعد کی زندگی، آخرت کی زندگی جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں ہمیشہ ہمیش کی راحت ہے۔ فرمایا کن لوگوں کے لیے، لیمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، انہیں مرنے کے بعد یعنی آخرت کی زندگی میں کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ فرماتے میں انصاف کرنے والا ہوں، کسی پر بھی ظلم کا معاملہ نہیں، کسی پر بھی ذاتی کا معاملہ نہیں۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں سن لو، میں نے ظلم اپنے اوپر بھی حرام کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر بھی اور اپنی بندیوں پر بھی حرام کر دیا ہے۔ میں ظلم کا معاملہ کرنے والا نہیں، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی، لیکن دنیا کی مختصر سی زندگی ہم ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو، جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے ہمارے نبی کو مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا، شان بڑی عجیب و غریب نصیب فرمائی، تمام کے تمام انبیاء کرام کا امام ہمارے نبی کو بنایا۔ اس کے باوجود حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں تم میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، مدینۃ المنورہ مسجد نبوی، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی امام کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا کوئی مقام نہیں، بلکہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر اللہ کے بعد مخلوق میں کسی کا درجہ ہے تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا درجہ ہے۔ اس کے باوجود ہمارے نبی فرماتے میرے صحابہ کرام جب میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مجھے دوسری طرف سلام پھیرنے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام جب میں لقمہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہوں اور اپنے منہ میں رکھتا ہوں تو مجھے یہ امید نہیں ہوتی ہے کہ یہ لقمہ میرے حلق سے نیچے اترے گا یا نہیں اترے گا، حالانکہ شہنشاہ کائنات ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے، اور ہم نے تو اپنی زندگی میں ایسی غفلتیں برتی ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہ ہو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک سیکنڈ میں کیا ہو جائے گا، ابھی میرے ساتھ ایک سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہم نے دنیا سے اتنے جنازے جاتے ہوئے دیکھے، اتنوں کی موتوں کی خبر سنتے رہے، اس کے باوجود ہم نے پلان بڑے لمبے لمبے کیے ہوئے ہوتے ہیں 2022 میں یہ کریں
کریں گے, 2023 میں یہ کریں گے, 2024 میں یہ کریں گے, 2025 میں یہ کریں گے. حالانکہ ایک گھڑی کے بعد کیا ہو جاوے کسی کو کچھ نہیں معلوم, اور مرنے کا وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آنے والی ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, آج جس دنیا کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں, حالانکہ یہ دنیا ساتھ آنے کو تیار نہیں, بلکہ اکیلے ہی آخرت کا سفر کرنا پڑتا ہے. فرمایا بہت اچھی بات کہی ہے, جائے گا جب جہاں سے, دنیا ہر ایک کو چھوڑنی ہے. جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی نے دشمنی رکھی ہوئی ہے, جس دنیا کی محبت میں پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو تیار نہیں, رشتہ داروں نے آپس میں باتیں کرنا بند کر دیا ہے, سال ہاں سال گزر جاتے ہیں لیکن بات نہیں کرتے ہیں. جائے گا جب جہاں سے, جائے گا جب جہاں سے, کوئی نہ ساتھ ہوگا. جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کیا, جس دنیا کی محبت میں نمازیں چھوڑی, جس دنیا کو جمع کرنے کے چکر میں دین سے دور رہے, یہ دنیا محنت کر کر کے کمائی لیکن آخری وقت میں یہ کمائی ساتھ آنے کو تیار نہیں. جائے گا جب جہاں سے, کوئی نہ ساتھ ہوگا. 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا. کچھ بھی ساتھ آنے کو تیار نہیں سوائے کفن کے. اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے. اور بہت اچھی بات کہی ہے, آج ہم نے دنیا کی زندگی میں کوئی تھوڑا سا بیمار ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ فلانی بیماری مجھے نہ لگ جائے, کوئی تھوڑا سا تکلیف میں ہوتا ہے تو ہم سنبھلتے ہیں کہ فلانی تکلیف کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے, فلانی مصیبت کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے. لیکن حقیقت یہ ہے, ہم نے دنیا سے کتنے جنازے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, اس کے باوجود ہم سنبھلنے کو تیار نہیں, اس کے باوجود ہم اللہ کی طرف رجوع ہونے کو تیار نہیں. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے, انسان سنبھل جا اب بھی تو, انسان سنبھل جا اب بھی تو, اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا, اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا, کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا, زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے سنبھل جا, زبان سے کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا, ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہوئے سنبھل جا, پیروں سے گناہوں کے راستے کی طرف چلتے ہوئے سنبھل جا. انسان سنبھل جا اب بھی تو, مٹی میں ایک دن جانا ہے, تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے. ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی, ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہوگا. لیکن میں نے آپ کو بتلایا نا, ہم دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے اللہ کے سامنے کھڑا ہی نہ ہونا ہو. ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, زندگی کی قدر کر لینی چاہیے. آج روح جسم میں ہے, ایک دن روح جسم سے نکل جائے گی. اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں, دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں تمہیں ملی ہیں, کل تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے. ایمان کے بارے میں سوال ہوگا. قرآن کریم ہمارے گھر میں موجود تھا, قرآن کریم کے بارے میں سوال ہوگا. ارے تم نے اپنی زندگی میں نمازوں کا اہتمام کیا کہ نہیں کیا, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ارے تم کو زندگی نصیب فرمائی تھی, زندگی کا مقصد سمجھایا تھا, ارے مقصد کے تحت زندگی گزاری یا مقصد کے خلاف زندگی گزاری, اس کے بارے میں سوال ہوگا. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, صحت اور تندرستی کے بارے میں سوال ہوگا. اللہ نے مال و دولت سے مالا مال فرمایا تھا, مال و دولت کے بارے میں سوال ہوگا. تو کیا بات کہی ہے, ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. کب موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم. ایک دن روح تن سے نکل جائے گی, کیا خبر آج جائے یا کل جائے گی. دیکھ لینا دیکھ لینا یہ آنکھیں بدل جائے گی, موت سر سے کسی کے نہ ٹل جائے گی.
ازدہا بن کے سب کو نگل جائے گی. دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہوگی. جیسے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے، لیکن ہم دنیا کی زندگی ایسی گزارے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے محبت کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں سمجھایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایمان والے مردوں سے بھی کہا جا رہا ہے، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا جا رہا ہے. کیا فرماتے اللہ؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم دنیا کی مختصر سی زندگی میں سفر کرتے ہو تو سفر کی فل تیاری تمہارے ساتھ ہوتی ہے. ارے سفر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، حالانکہ وہ سفر تو عارضی ہوتا ہے. اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی نہیں، بلکہ تمہیں آخرت کا سفر کرنا ہے. تو دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو سوچنا چاہیے اس نے آخرت کے سفر کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، کیا سامان تیار کر رکھا ہے. پھر اللہ آخرت کا توشہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آخرت کی تیاری کیا ہونی چاہیے. تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے اللہ سے ڈر جاؤ. آخرت کی تیاری یہ ہے اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی گزارو. اصل مائکروفون میں تکلیف ہے ادھر. اللہ کو چلے گا تھوڑا ٹائم باقی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. چلے گا اب چھوڑو. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. آخرت کے سفر کا توشہ ہمیں سمجھایا ہے کہ آخرت کے سفر کی تیاری یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی منمانی نہ گزارو بلکہ اللہ کے احکام کے مطابق گزارو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو. چلے گا بعد میں بدلی جاؤ، اب بعد میں حیران کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں جو کچھ تم کر رہے ہو ہر چیز کو میں دیکھنے والا بھی ہوں اور ہر چیز کو میں جاننے والا بھی ہوں. تو مجھے سمجھانا یہ ہے کہ آخرت کا سفر تو ہر کسی کو کرنا ہے. بس اللہ پاک ہمیں آخرت کا استحضار کی توفیق نصیب فرمائے. آخرت کے سفر کی تیاری کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے. چھوڑو مصحف کمپلیٹ میں نے پکڑ لیا ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد نصیب فرمائے. اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اپنا محلہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہر ایک کو اپنا شہر چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بندہ یا جب کوئی بندی دنیا سے جاتے ہیں گھر والے اس کے جنازے کو اٹھا کر لے جاتے ہیں. اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کیا ہوتا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہوتی ہے، اس کی ذات سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہوتا ہے، محبت کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، نفرت بھری زندگی سے اپنے آپ کو اس نے بچایا ہوا ہوتا ہے. تو حدیث شریف میں فرمایا وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، جلدی سے جلدی تم مجھے سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو. اس لیے کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد
کا سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے, اور نیک لوگوں کے لیے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ آدمی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کیا ہوتا, جس نے نفرت بھری زندگی گزاری ہوتی ہے, جس نے اللہ کو ناراض کرنے میں زندگی گزاری ہوتی ہے, جس نے اپنی منمانی زندگی گزاری ہوتی ہے, جب اس کے جنازے کو اٹھا کر گھر والے لے جاتے ہیں, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, علماء جانتے ہیں, وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی, ہائے میری تباہی, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو, تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہیں. اگر اس کی آواز کو انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے. اللہ ہم سب کو آخرت کا استعداد کی توفیق نصیب فرمائے. لیکن مختصر مجھے بتلانا یہ ہے, ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ آخری وقت میں ہمیں کلمہ مل جائے. ہر ایک کی یہ تمنا ہے ہمارا آخری وقت آسان ہو جائے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ مرنے والا بیچارہ, حقیقت یہ ہے کہ بیچارہ مرنے والا نہیں ہوتا, بیچارے تو ہم ہیں, اس پر تو سب کچھ گزر گیا. بس ہمارے یہ مولانا کا جو بڑے ابا کا انتقال ہوا, اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, ہم سب کو آخرت کے استدار کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. لیکن میں آپ کو ایک عمل بتلانا چاہتا ہوں, اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک ضرور موت کے وقت کو آسان کرے گا, اور مرتے وقت اللہ پاک ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا, جنت اس پر واجب ہو گئی, یعنی وہ ضرور جنت میں جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موت کے وقت کلمہ مل جائے. ایمان والی اللہ پاک موت نصیب فرمائے, کلمے والی موت نصیب فرمائے, عافیت والی موت نصیب فرمائے. اور علماء تشریف فرمائے, علماء جانتے ہیں, حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اسے یوں مت کہو تو کلمہ پڑھ, ہو سکتا ہے موت کی تکلیف میں وہ کلمے کا انکار کر دے, اس لیے اس کے کان میں کلمہ پڑھتے رہو تاکہ وہ سن کر کلمہ پڑھنے والا بن جائے. لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ملک الموت, روح نکالنے والے فرشتے, ملک الموت جن کو ہم ملک الموت کہتے ہیں, وہ نمازوں کے اوقات میں مسجدوں کا معائنہ کرتے ہیں. کتنے مومن بندے ایسے ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں, صرف عید والے نہیں, صرف رمضان والے نہیں, صرف جمعہ والے نہیں, ایسے کتنے مومن بندے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے. حدیث شریف میں فرمایا روح نکالنے والا فرشتہ ملک الموت, وہ مومن بندہ یا وہ مومن بندی جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہوتا ہے, جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے, دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے, روح نکالنے والے فرشتے پہلے خود اسے کلمہ پڑھاتے ہیں, پھر اس کی روح کو قبضہ کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں, آج کی اس مجلس میں اس بات کا ارادہ کر کے جاؤ کہ 5 وقت کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ آج ہم دنیا کی زندگی میں پریشان ہو چکے ہیں. ہم چاہتے, دیکھو ہم نے 2 رمضان مسجد کے علاوہ نہیں, مسجد میں نہیں بلکہ مسجدوں کے علاوہ کسی نے گھر میں گزارے, کسی نے محلے میں گزارے. ہم چاہتے تھے مسجدوں کی عبادت کرنا, لیکن پھر بھی ہمیں عبادتیں نصیب نہ ہوئی. اور ایک بات یاد رکھو, مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کا گھر کوئی دنیا کی طاقت بند نہیں کر سکتا. زمین پر جیسے اعمال ہمارے ہوتے ہیں, آسمان سے اللہ کے ویسے فیصلے نازل ہوتے ہیں. اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا, ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کر رہے ہیں, اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے. لیکن ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے ہیں, اللہ آسمان سے ویسے فیصلے نازل کرتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں سے بڑی عجیب بات کہی ہے. اللہ فرماتے, میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے, میں کچھ
چاہتا ہوں. بندیوں سے بھی یہ کہا, بندوں سے بھی یہ کہا. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے, میں کچھ چاہتا ہوں, ہم کچھ چاہتے ہیں, ہمارا پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے, میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا, اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے. اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے, میں کچھ چاہتا ہوں, ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں. تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں, پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے. ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی. تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ اگر موت کے وقت کلمہ چاہیے, ایمان والی موت, عافیت والی موت, سکون والی موت, ایسی موت کہ ہم دنیا سے جا رہے ہو, دنیا چھوڑنے کا کوئی غم نہ ہو. اور علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہے موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے, ایک محبوب کو چھوڑ کر دوسرے محبوب کی طرف چلا جانا ہوتا ہے. موت سے دنیا کی جنجالوں سے نجات مل جاتی ہے, لیکن کب؟ جب دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے. تو آج کی اس مجلس میں ایک کام کی نیت یہ کر لو کہ 5 وقت کی نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ماں بہنوں سے بھی میں کہوں گا, اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا, ہم نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر لیا. اللہ پاک موت کو آسان فرمائے گا, موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا. اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دے گا. اور بہت سے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اور ہم نے اتنے حالات دیکھے, اتنی پریشانیوں کا سامنا کیا, اس کے باوجود ارے کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی سردی میں دنیا سے گیا, کوئی معمولی بخار میں دنیا سے گیا, اتنی ساری تکلیفیں اٹھاتے رہے, اتنی ساری مصیبتوں کا سامنا کرتے رہے. اس کے باوجود مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے فجر کی نماز میں گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں. اتنا غفلت میں مسلمان سویا ہوا ہے. اس لحاظ سے ہم سب کو طے کرنا ہے. ایک بات یاد رکھو, جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے, نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی ہے, پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے, پوری دنیا اس کا اکرام کرنے پر مجبور ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے, جس نے اپنی زندگی میں نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں کی ہوتی, اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. آخر ایک اللہ کے ولی کی بات بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہیں سمجھانے کے لیے, اور حضرت خواجہ صاحب کو اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب نے ہندوستان میں آ کر بڑا دین کا کام کیا. ان کے جنازے کو دیکھ کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے ایمان کو قبول فرمایا. حضرت خواجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے, جانوروں سے جن پر کوئی جنت جہنم نہیں, کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اس سے میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں اندازہ لگاؤ, اگرچہ یہ بات آپ کو سخت لگی ہوگی لیکن علماء جانتے حدیث شریف میں موجود ہے. ہم کتے اور خنزیر کو حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں, لیکن جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو کتا اور خنزیر بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں. ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے نافرمان کے جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اس لیے ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا, آج کی اس مجلس میں ایک نیت تو یہ کر لیں کہ زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں گے, نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہمارے نبی یہ رجب کا مہینہ کل مکمل ہو چکا ہے. سارے فرائض اللہ پاک نے فرض کیے, جبریل امین کے ذریعے پیغام دیا. ارے حج فرض کرنے کے لیے جبریل کو
کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، زکوٰۃ فرض کرنے کے لیے جبریل امین کے ذریعے پیغام دیا، روزہ فرض کرنے کے لیے جبریل امین کے ذریعے پیغام دیا، لیکن نماز ایک ایسی عظیم عبادت ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا، اور مہمان بنانے کے بعد نماز جیسا عظیم تحفہ اللہ پاک نے نصیب فرمایا، اور ہمارے نبی اپنی زندگی میں فرماتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو 5 وقت کی نماز پڑھتے رہنا۔ اور جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ربیع الاول کے مہینے میں بھی آپ اپنی امت کو یہی پیغام دیتے ہوئے گئے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میرے امتیوں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ تو آج کی اس مجلس میں ایک کام کی نیت یہ کرو، ہم 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ 2 کام اپنی زندگی میں کر لو، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارا اکرام کرے نہ کرے، عزت دینے والا بھی اللہ، ذلیل کرنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ، زندگی دینے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ، لیکن 2 کام ہماری زندگی میں ہیں، دنیا والے ہماری عزت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے یا میری بندی، زمین پر تجھ سے زیادہ نیک میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز کا اہتمام، کہہ دو انشاءاللہ ضرور 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، بس یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں ہیں، ہم اللہ کے ولی بن چکے ہیں۔ اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں، 2 کام زندگی میں، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا، ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھو، کیا فرمایا؟ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ کسی کو ستانے والے، کسی کو دکھ پہنچانے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک کریم ہے، رحیم ہے، اللہ پاک چاہے تو زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو جائے معاف کر دے، یا اس کی سزا آخرت پر موقوف کر دے، یعنی چاہے تو اللہ معاف کر دے، چاہے تو سزا دنیا میں نہ دے، آخرت پر موقوف کر دے، آخرت پر مؤخر کر دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ نمبر 1 جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو ستانے کی سزا دنیا میں مرنے سے پہلے ملتی ہے۔ اور نمبر 2 جس نے کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، کسی کے دل کے ٹکڑے کیے، اس کو بھی مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا مل جاتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔